اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ یونس وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 41 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے الفاظ پر اگر آپ غور کریں گے تو اس آیت میں سے بہت کچھ الحمدللہ ہم سمجھ چکے ہیں، اور میں ایک ایک لفظ کر کے بولوں گا تو انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے وہ اسے مزید کلیئر کریں گے، اس لیے کہ جب تیزی سے پڑھا جاتا ہے ٹیکسٹ تو ایک لفظ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اگلا آ جاتا ہے، اس طرح تیزی سے گزرتے وہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن انشاءاللہ تعالی اگر آہستہ آہستہ، یعنی پہلا سٹیپ تو ہمارا یہ ہوگا کہ ہم ٹیکسٹ جو ہمارے سامنے لکھا ہوا ہوگا ہم اس کو انشاءاللہ تعالی سمجھ پائیں گے، پھر جب بار بار یہ چیزیں کریں گے تو پھر سننے میں انشاءاللہ وہ ٹیکسٹ تو ہمیں ازبر ہو جائے گا جو ہم بار بار ہم نے پڑھا ہوا ہوگا، پھر انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے اندر استطاعت پیدا ہوگی کہ آپ کے سامنے کوئی نیا ٹیکسٹ بھی آئے گا، اور اگر وہ آرام سے پڑھا جا رہا ہو تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کافی حد تک وہ سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ سٹیپس ہے، یعنی یہ ایسے نہیں ہوگا کہ ایک دم سے آپ جو ہے وہ آخری سٹیج پہ پہنچ جائیں، ظاہر بات ہے آپ کو ایک ایک سٹیپ لے کر جو ہے اوپر چڑھنا پڑا۔ تو وَإِن كَذَّبُوكَ، وَإِن كَذَّبُوكَ، ان اگر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اتنا ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے، اور اگر کذبو انشاءاللہ تعالی ماضی کہ ابھی ہم نے 3 اوزان پڑھے ہیں، فعلا، فاعلا اور فعولا۔ انشاءاللہ تعالی ہم مزید آگے جائیں گے تو مزید اوزان پڑھیں گے۔ وہ مزید اوزان کی تعداد میں نے آپ کے سامنے اس لیے نہیں رکھی کہ آپ کہیں پریشان نہ ہو جائیں۔ تو 3 اوزان ہم نے پڑھے ہیں ماضی کے، اور مزید اوزان ہم پڑھیں گے۔ ان میں ایک وزن آپ کے سامنے آئے گا فعلا کا، یعنی دیکھیں فعلا، فاعلا اور فعولا، اس سے ہٹ کے فعلا، یعنی عین پہ شاد آ جائے تو وہ بن جائے گا فعلا۔ تو اس سے کاف زال با بن جائے گا کذبا۔ تو آگے گردان الحمدللہ وہ میں نے آپ کی پکی کروا دی ہے، الحمدللہ آپ گردان میں آپ مار نہیں کھاتے انشاءاللہ تعالی۔ تو کذبا، کذبا، کذبو، ٹھیک۔ تو وَإِن كَذَّبُوا، کذبو انہوں نے جھٹلایا، کا تجھے، کذبو کا، کلیئر ہو گیا نا؟ تو انشاءاللہ تعالی دیکھیں چیزیں ہم نے جتنی پریکٹس ماضی میں جملہ فعلی کے حوالے سے کر لی ہے انشاءاللہ تعالی یہ کفایت کرے گی ہمیں۔ تو وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں یا انہوں نے آپ کو جھٹلایا ہے، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، کہہ دیجئے، تم کہہ دو، یہ ایک امپیریٹو ہے، فعل امر ہے۔ ابھی فعل امر انشاءاللہ تعالی ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ کیا کہہ دیجئے؟ لی عملی، یہ ایک جملہ اسمیہ ہے، آپ اس کو بڑی آسانی سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، لی عملی، لی میرے لیے، عملی میرا عمل ہے۔ جملہ اسمیہ کو پورا کرنے کے لیے اب ہے لگا دیتے ہیں، اور خبر مقدم لی اور مبتدا مؤخر عملی۔ تو لی عملی میرے لیے میرا عمل، اور بڑا پیارا ترجمہ ہے میرے لیے میری کرنی، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور لَكُمْ عَمَلُكُمْ، جار مجرور خبر مقدم، عملکم مضاف مضاف الیہ مبتدا مؤخر، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ انتم بریئون، پھر ایک جملہ اسمیہ، انتم، تم، بریئون، تم بری ہو، کس چیز سے بری ہو؟ مم ما، اس سے جو، مم ما آملو، یہ آپ کا مضارع، یعملو
تعملو تعملو اعملو، اور پھر پانچواں نعملو، عملو میں کرتا ہوں، تو تم بری ہو اس سے جو میں عمل کر رہا ہوں، وَأَنَا بَرِيٌّ، انا بریون سمپل جملہ اسمیہ، اور میں بری ہوں مما اس سے جو تعملون. ٹھیک، تو یہ دیکھیں یعملو، یعملانی، یعملونا، اور پھر حاضر کے صیغوں میں آ جائیں تعملو، تعملانی، تعملونا. تعملونا تم سب کرتے ہو، اور میں بری ہوں اس سے جو تم سب کرتے ہو. تو الحمدللہ اس آیت میں دیکھیں بہت کچھ الحمدللہ ہم سمجھ چکے ہیں، ہمیں آتا ہے. بس بات صرف وہی ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں گے تو انشاءاللہ تعالی چیزیں کلیئر ہوں گی. اب یہ ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اپنا وقت گزاریں. قرآن کے ساتھ جتنا آپ وقت گزاریں گے یہ اتنا آپ کو فائدہ دے گا. آپ کو ویسے بھی اپنی زبان بھی سمجھائے گا اور راہ ہدایت پر بھی لے کر آئے گا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کتاب ایسی آپ کو ملے گی جو آپ کو ڈائریکٹ عربی سکھا دے گی. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ عربی کو براہ راست سمجھنے لگ جائیں. آپ کے سامنے بغیر حرکات کے، نقطوں کے ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اور آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنے لگ جائیں، سمجھنے لگ جائیں. اس کے لیے عمر لگتی ہے، اور ہمارے یہ جو اساتذہ ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے واقعی ایک اپنی زندگی کا حصہ لگایا تب وہ اس لیول پہ پہنچے ہیں. اور وہ ہمارے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں، عربی تفاسیر، عربی کتابوں کا اردو میں ٹرانسلیشن، ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. تو یقین مانے کہ ان لوگوں کی ہمت ہے اور اس پہ انہوں نے وقت دیا. اور آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ وقت دیے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو یہی وقت ہم نے جو پڑھا تھا نا، قرآن مجید کی ان آیات کے حوالے سے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ اے انسان تو مشقتیں اٹھاتا ہوا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے. تو بڑی پیاری ایک بات کی تھی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے، انہوں نے کہا کہ سر یہ تو طے ہو گیا کہ انسان کو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، یعنی مشقت اس کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے. تو کیوں نہ یہ مشقت اللہ کے لیے اٹھائی جائے. تو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کلام کے لیے آپ اگر مشقت اٹھائیں گے، مشقت تو ہے آپ کے نصیب میں، صرف ڈائریکشن چینج کرتی ہے. چینج کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی دنیاوی جو مشقتیں ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا. ظاہر بات ہے شروع میں تنگی ہوگی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے بعد میں اتنا آسان ہو جائے گا کہ پھر آپ کے جو کام ہیں وہ آپ کے کام نہیں رہیں گے، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لے گا اور آپ کے کام انشاءاللہ تعالیٰ بہت آسان ہوتے جائیں گے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فعل مضارع ہم نے کل شروع کیا تھا، اور فعل مضارع کی گردان الحمدللہ ہم نے یاد کر لی ہے. اور ہمارے سامنے جو فعل مضارع کی گردان کا پہلا وزن آیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا یفعلو. ماضی کے اوزان ذرا سامنے رکھیں. ہم نے جو ماضی کے اوزان پڑھے تھے وہ ایک تھا فعلا، ایک تھا فاعلا، اور ایک تھا فعلا. تو یہ تین وزن تھے، فعلا، فاعلا اور فعلا. ٹھیک. اب اسی طرح مضارع کی بھی آپ کے سامنے تین وزن جو ہیں وہ آئیں گے. ایک آپ کے سامنے آ گیا یفعلو. ٹھیک. اب ماضی میں دیکھیں عین کلمہ کی حرکت چینج ہوئی ہے، باقی فا بھی اسی طرح زبر ہے اور لام بھی اسی طرح زبر ہے. تو مضارع میں بھی صرف عین کلمہ کی حرکت جو ہے وہ چینج ہوگی. یعنی یہ یفعلو کا وزن آپ کے سامنے آ گیا نا، تو عین کی زیر کے ساتھ کیا بنے گا؟ یفعلو. اور عین کی پیش کے ساتھ کیا وزن بنے گا؟ یفعلو. تو مضارع کے بھی تین وزن آئیں گے. اچھا، اب میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ کاش ایسا ہوتا
کہ ماضی اگر عین کلمہ کی زبر کے ساتھ ہے تو مضارع بھی عین کلمہ کی زبر کے ساتھ ہی ہوتا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، ہمیں ماضی کا مضارع جو استعمال کرنا کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اگر فاعلہ عین کلمہ کی زیر کے ساتھ ماضی تھا تو مضارع بھی عین کلمہ کی زیر کے ساتھ ہوتا، اور اگر عین کلمہ ماضی میں پیش کے ساتھ تھا تو مضارع میں بھی وہ پیش کے ساتھ ہوتا۔ یہاں ایک خوشخبری ہے کہ یہ ایسے ہی ہے، یہ کمبینیشن ایسے ہی ہے الحمدللہ، کہ ماضی میں جب بھی عین کلمہ پیش والا ہوگا مضارع میں بھی عین کلمہ ہمیشہ پیش والا ہی ہوگا، تو یہ کمبینیشن 100% ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے اب آسانی ہوتی جا رہی ہے، یعنی آپ دیکھیں گے اس حوالے سے تو آپ کے تو بہت سارے کمبینیشنز بن جائیں گے۔ یعنی اگر فعلا ماضی میں آ رہا ہے عین کلمہ کی زبر کے ساتھ تو اس کا مضارع عین کلمہ کی زبر کے ساتھ بھی آ رہا ہے، زیر سے بھی آ رہا ہے، پیش سے بھی آ رہا ہے، تو 3 کمبینیشنز بن گئے۔ 3 اسی طرح یہ کمبینیشنز لگا لیں، 3 کمبینیشنز یہ لگا لیں تو کتنے بن گئے؟ یہ 9 بن گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ 9 کے 9 کمبینیشن استعمال نہیں ہوتے، ان میں سے کچھ کم ہوتے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بھی ہم حل کر دیں گے، اور گردان بھی انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہم وہ پریکٹس کر لیں اچھی طرح کہ یفعلو کی گردان تو ہم نے کر لی تھی، یفعلو اب انہی تینوں اوزان کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا گردان ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، یفعلو اسی پیٹرن کی گردان کر لیتے ہیں۔ یفعلو اب کون سا طریقہ کار اختیار کریں گے جی؟ وہ والا، چلیں۔ یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، 5۔ یفعلانی، تفعلانی، 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 4۔ 5 اور 9۔ یفعلونا، یفعلنا، تفعلونا، تفعلنا، تفعلینا، کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد آئیں یفعلو۔ اب یفعلو میں سے عین کلمہ کی حرکت جو ہے وہ چینج ہوئی ہے، زیر ہوئی ہے، باقی گردان وہی ہے۔ یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، 5۔ یفعلانی، تفعلانی، 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 4۔ یفعلونا، یفعلنا، تفعلونا، تفعلنا، تفعیلینا۔ اس کے بعد آئیں عین کلمہ کی پیش کے ساتھ، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، یفعلانی، تفعلانی، 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 یفعلونا، یفعلنا، تفعلونا، تفعلنا، تفعلینا۔ تو یہ گردان الحمدللہ ایک مرتبہ ہم نے جو ہے وہ ان ڈائز کی کر لی ہے، اب ہم مختلف مادے جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور یفعلو کے حوالے سے تو کل ہم نے پریکٹس کچھ کر لی تھی، آج یفعلو کے وزن پہ جو استعمال ہو رہے ہیں ان کی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ گردانے کو رکھتا ہوں انشاءاللہ۔ ماضی ہمارا ہے بڑا مشہور فعل ضربہ، ضربہ اس نے مارا، اس کا جو مضارع استعمال ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے یضربو، کس وزن پہ آ رہا ہے؟ یفعلو کے وزن پہ آ رہا ہے، ٹھیک۔ تو یہاں پر دیکھیں اب وہ کمبینیشن آپ نے اب اس پکچر کو پورا کرنا ہے۔ ابھی ہم نے عین کلمہ زبر، عین کلمہ زبر ماضی مضارع دونوں میں، عین کلمہ زیر، عین کلمہ زیر ماضی مضارع دونوں میں، عین کلمہ پیش، عین کلمہ پیش ماضی مضارع دونوں میں۔ اب ہم دیکھیں گے کل ہم نے جو پریکٹس کی تھی وہ فعل یفعلو کے ساتھ تھا، ایسی تھا نا، فتح یفتح، رفع یرفع، قرأ یقرأ، سأل یسأل۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے کیا آ گیا؟ فعل یفعل۔ تو ایک اب ہم یہاں پر بھی یفعل لکھ دیتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے ٹوٹل کمبینیشنز آ جائیں کہ کتنے کمبینیشنز جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو فعل یفعل ایک بن چکا ہے، اور فعل یفعل یہ دوسرا آپ کے سامنے آ گیا۔ ضرب یضرب، جی شبیر صاحب، یضرب گردان۔ ماشاءاللہ، دیکھیں ذرا غور کریں، علامت مضارع ہٹاتے جائیں، یضربو ہے نا، یا ہٹا دیں تضربو، تا لگا دیں، پھر تضربو، پھر الف لگا دیں حمزہ، اضربو، پھر نون لگا دیں نضربو، باقی سب کچھ وہی ہے، دیکھ لیں یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو۔ جی یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اس لیے آپ کو سیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یضربانی مثنیٰ کیسے بناتے ہیں؟ الف زبر دے کے، الف اور نون زیر نہیں، یضربانی۔ اب یضربانی مل گیا،
تضربانی تضربانی تضربانی. جی راہ پہ زبر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جی یضربنا، ماشاء اللہ. تضربنا بینا تضربینا. کلیئر ہو گیا جی. تو ضربا یضربو یہ کمبینیشن آپ کے سامنے آ گیا. پھر اس کے بعد دیکھیں ایک ہم نے فعل پڑھا تھا ماضی میں جلسا. کیا مانا تھا یہ جلسا کے؟ وہ بیٹھا. اس کا مضارع جو ہے وہ بھی یفعلو کے وزن پر آتا ہے. یجلسو، جلسا یجلسو، یجلسو. جی کون کرے گا گردان؟ جی اسلام صاحب. نجلسو. دیکھیں لکھنا اب آپ کے لیے گردان لکھنا مشکل نہیں ہے، لکھنا مسئلہ رہا ہی نہیں اب الحمدللہ. آپ کو پتا ہے کیا ہٹانا ہے کیا لگانا ہے. آپ بولتے ہو تھوڑا سا آپ کو خیال کرنا پڑے گا. ماشاءاللہ 5 سے یہ ٹھیک ہو گئے. یجلسنا. دیکھیں آخری کو ساکن کریں اور نون زبر نہ لگا دیں. یجلسنا، تجلسونا تجلیسا، تجلیسی تجلیسی. کلیئر ہو گیا جی الحمدللہ. ماضی ہے ہمارا ختمہ اور اس کا مضارع بھی یفعلو کے وزن پر آئے گا. کیا بن جائے گا جی؟ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کیسے بنانا ہے آپ نے اس کو. یختمو، ختمہ یختمو. ختمہ یختمو الا کے ساتھ آتا ہے تو مہر کرنا. جی یختمو سے گردان کون کرے گا؟ جی شاہد صاحب. یختمو، یختمو، یختمانی، یختمون، یختمو، تختمانی، یختم، یختمنا، تختمو، تختمانی، تختمون، تختمین، تختمانی، تختمنا، اختمون، اختمون. ختمہ یختمو. نختمو آخری صیغہ کون سا ہے؟ نختمو. الیوم نختمو علی افواہہم. آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر. ٹھیک ہے. تو نختمو ہم مہر لگا دیں گے. اللہ کے ساتھ استعمال ہوگا. ساتھ ساتھ اور بھی کریں قرآن مجید میں یہ الفاظ جو ہے وہ کہاں پر استعمال ہوگا. یہ 3 ایگزامپلز آپ کے سامنے آ گئی. اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹس ہماری چلتی رہے گی. افعال آپ کے استعمال ہوتے رہیں گے. اب ذرا کوشش کر کے ہم یہ کمبینیشنز پورے کر لیں تاکہ ہمارے لیے ذرا ایک لائن بن جائے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ گردانے جو ہے وہ ہوتی رہیں گی. ہاں جی ماضی میں ہم نے ایک فعل پڑھا تھا داخلہ. داخلہ وہ داخل ہوا. اس کا مضارع استعمال ہوتا ہے یدخلو. یدخلو. اب دیکھیں عربی ہماری زبان نہیں لیکن آپ کے اندر ایک سینس ڈیولپ ہو چکا ہوگا اب تک. آپ خود کہیں گے کہ داخلہ یدخلو یہی اچھا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. نہ یدخلو اچھا لگ رہا ہے نہ یدخلو اچھا لگ رہا ہے. یدخلو ذرا ایک اچھا لگ رہا ہے. یہ انشاءاللہ سینس ہی ایک آپ کے اندر ڈیولپ ہو جائے گی. تو داخلہ یدخلو. اب یہ یدخلو کون سا پیٹرن ہے؟ یفعلو. تو ماضی عین کلمہ کی زبر کے ساتھ لیکن مضارع عین کلمہ کی پیش کے ساتھ. تو یہ یہاں پر اب لکھ لیتے ہیں فعل یفعل دخل یدخل. اس کے بعد ایک فعل ہم نے پڑھا تھا خرج. خرج وہ باہر نکلا. وہ باہر نکلتا ہے یا وہ باہر نکلے گا اسی پیٹرن پہ آئے گا یخرجو. یخرجو. جی یخرجو. یخرجو. آج یہ مدثر صاحب بدلا لے رہے ہیں اپنا. یخرجو. جی جی یہ آپ نے گردان کرنی ہے. سب کریں گے تو ہم آگے چلیں گے ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. یخرجونا یخرجنا. تخرجونا تخرجنا تخرجینا. یخرجو تخرجو تخرجو اخرجو نخرجو. یخرجانی تخرجانی تخرجانی تخرجانی. یخرجونا یخرجنا تخرجونا تخرجنا تخرجینا. اس کے بعد ایک فعل ہم نے پڑھا تھا خلق. خلق اس نے پیدا کیا. اس کا مضارع جو ہے وہ
इस यफलू के वजन पे आता है तो क्या बन जाएगा यखलुकु, यखलुकु, यखलुकु। जी हबीब साहब माशाल्लाह। माशाल्लाह, या से शुरू करना है, शाबाश जी माशाल्लाह। तखलुकीना, माशाल्लाह। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह, 3 एग्जांपल्स हमने ये कर ली। तो आपने देखा कि माजी में जब ऐन कलिमा जबर के साथ था तो उसका मुजारे ऐन कलिमा की जबर के साथ भी आया, फतह यफ्तहू, ठीक है। जब माजी ऐन कलिमा जबर के साथ था तो मुजारे ऐन कलिमा की जेर के साथ भी आया, ज़रबा यज़रिबु। माजी ऐन कलिमा की जबर के साथ तो मुजारे उसका ऐन कलिमा की पेश के साथ भी आया, जैसे कि ये एग्जांपल्स हैं दखला यदखुलु, खरज यखरुजु, इसी तरह नसरा यनसुरु, नसरा यनसुरु। अब आते हैं, ये 3 आपके कॉम्बिनेशन आपके सामने आ गए। अब हम आते हैं माजी जो ऐन कलिमा की जेर के साथ आया था, यानी फाइला के वजन पर आया था। फाइला हमने पढ़ा था एक वजन शीन राबा, शरिबा, शरिबा उसने पिया। शरिबा माजी देखें आप ऐन कलिमा जेर के साथ है तो मुजारे इसका ऐन कलिमा जेर के साथ ही होता तो क्या ही बात थी, लेकिन इसका मुजारे आता है यशरबू, शरिबा यशरबू। कौन सा वजन आ गया? यफ अलू, यफ अलू वाला वजन आ गया। तो मैं यहां पर नीचे लिख लेता हूं यफ अलू। ये कॉम्बिनेशन हमारा सामने आया है, फाइला यफ अलू, यशरबू। अब यशरबू से घटाना मुश्किल नहीं है क्योंकि वो वजन पहले आप कर चुके हैं। यशरबू, नशरबू, माशाल्लाह। यशरबू, तशरबू, तशरबू, अशरबू, नशरबू। जी इसे देखें, इसे देखें, यशरबानी पहला बन गया तो आगे तशरबानी, माशाल्लाह। अब जमा क्या करना है? वाव और नून ज़बर ना, यशरबूना, यशरबना, तशरबूना, तशरबना, तशरबीना, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। फेल हमने एक पढ़ा था ऐन लाम मीम, आलिमा, आलिमा ऐन कलिमा की जेर के साथ। ऐन कलिमा में कौन सा कह रहा हूं? ये फा ऐन लाम के हिसाब से, ये नहीं ऐन कलिमा। ऐन कलिमा ये वाला ऐन कलिमा, जो फा कलिमा है वो ऐन है, वो जबर के साथ है, लेकिन जो ऐन कलिमा फा ऐन लाम में है वो जेर वाला है। तो इसका मुजारे जो है वो ऐन कलिमा की जबर के साथ आता है यालमू, अलिमा यालमू, अलिमा उसने जाना, यालमू वो जानता है, यालमू जी, यालमू, शाबाश माशाल्लाह। जब मुसन्ना, मुसन्ना देखो क्या करना है, जरा थोड़ी सी तवज्जो, सिर्फ मुसन्ना बनाना है, आखिरी हर्फ को जबर देनी है और अलीफ और नून जेर नहीं लगा देना। यालमानी, तालमानी, माशाल्लाह। जमा यालमूना, क्या करना है? अब देखो थोड़ी सी तवज्जो, आखिरी को साकिन करना है और नून जबर ना लगा देना। या लमना, यालमूना, या लमना, तालमूना, तालमना, तालमीना। क्लियर हो गया जी? ले जी एक एग्जांपल और कर लेते हैं, 3 एग्जांपल्स हम कर रहे हैं। एक मादा हमने पढ़ा था माजी में, आमिला, उसने अमल किया, और जो आयत पढ़ी है मैंने आपके सामने उसमें आप गौर करेंगे कि ये अल्फाज आएंगे इंशाल्लाह ताला। आमिला इसका मुजारे बनता है या मलू, आमिला यामलू, यामलू जी, यामलू जी माशाल्लाह। मालूम जी, यामलू, तामलू, तामलू, आमलू, नामलू जी, माशाल्लाह। मलना, तामलना,
तामलीना, माशाल्लाह। तो क्या अल्फाज थे? अंतुम बरीऊना मिम्मा आमलू, तुम बरी हो उससे जो मैं अमल करता हूं। वह अना बरीउन, और मैं बरी हूं मिम्मा तामलूना, उससे जो तुम करते हो। क्लियर हो गया जी? तो फाइला यफअलू, ये पैटर्न हमारे सामने आ गया। हसीबा एक फेल हमने पढ़ा था, हसीबा उसने गुमान किया। हसीबा का मुजारे जो है वो इस्तेमाल होता है यहसिबु, हसीबा यहसिबु, फाइला यफइलु, तो ये जो हमने लिखा हुआ था मिटाया नहीं था वो हमारे काम आ गया। फाइला यफइलु, 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 यहसिबु, और यफइलु गर्दान हम कर चुके हैं पहले, गर्दान मुश्किल नहीं है। यहसिबु जी, यहसिबु से गर्दान जी, माशाल्लाह। शाह साहब हौसला देते हैं, हाथ खड़ा करते हैं पहले, उससे दूसरों को जो है वो हौसला मिलता है कि अब हमने हाथ खड़ा करना है जी। यहसिबु, तहसिबु, तहसिबु, अहसिबु, नहसिबु, माशाल्लाह। यहसिबानी, तहसिबानी, 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 माशाल्लाह, यहसिबुना, यहसिबना, वेरी गुड। तहसिबुना, तहसिबना, तहसिबीना, तहसीबीन। और आपकी दिलचस्पी के लिए यहां पर अर्ज करता चलूं कि ये जो फाइला यफइलु कॉम्बिनेशन है, फाइला यफइलु कॉम्बिनेशन, ये इतना कम इस्तेमाल होता है, इतना कम इस्तेमाल होता है कि पूरे कुरान में इस कॉम्बिनेशन से आपको जो अफआल मिलेंगे उनकी तादाद डबल फिगर में नहीं पहुंचती, इतना कम कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है। इसलिए इस पे हमारे सामने कॉम्बिनेशन आ गया, बस मजीद प्रैक्टिस करने के लिए, यानी यफिलु वजन की प्रैक्टिस तो हमने कर लिया, तो इसकी हम मजीद एग्जांपल्स नहीं करेंगे। रिजल्ट एक सामने आ गया कि ये कॉम्बिनेशन जो है फाइला यफिलु, ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। यहां तक कि ये जो हसीबा यासिबु, ये मैंने कॉम्बिनेशन आपके सामने रखा है ना, हफ्स की किरात में आपको ये हसीबा यासबु उसी पैटर्न में मिलता है फाइला यफलू के। जरा आयात सामने लाएं, अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, अयहसबुल इंसानु। और वो जो बड़ी मशहूर आपकी सूरह मुबारक है वैलुल लिकुल्ली हुमज़ातिन लुमज़ा, वही है जिसमें अल्फाज है कि यहसबुल इंसानु अन्ना मालहु अखलदा, इसी में आया था ना। तो वहां पर देखें वो यहसिबु इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि यहसबु इस्तेमाल हुआ। तो हमारे जो हफ्स की किरात पढ़ी जाती है उसमें इसको यहसबु ही पढ़ा गया, जबकि दूसरी अगर आप कोई किरात सुनेंगे तो वहां पर ये यहसिबु जो ओरिजिनली इस्तेमाल हुआ है उस तरीके से इस्तेमाल हुआ। तो एक दिलचस्प पॉइंट मैंने आपके सामने रख दिया। ले जी, अब आ जाए तीसरे माजी में फाउला के वजन पर, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये कॉम्बिनेशन जो है ये 100% है। माजी ऐन कलिमा की पेश के साथ है तो मुजारे भी ऐन कलिमा की पेश के साथ ही है, ना ऐन कलिमा की जेर के साथ है ना ऐन कलिमा की जबर के साथ है। तो ये सिर्फ एक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है, फाउला यफउलु। इसकी एक दो एग्जांपल जो है कर लेते हैं। हमने किया था करुमा। जब भी आप माजी देखें ऐन कलिमा की पेश के साथ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मुजारे यफउलु के वजन पे रखते हैं, आपका 100% ठीक होगा इंशाल्लाह। तो क्या बनेगा जी इसका मुजारे? करुमा यकरुमु, करुमा यकरुमु, यकरुमु तकरुमु, तकरुमु अकरुमु नकरुमु, यकरुमानी तकरुमानी, तकरुमानी तकरुमानी, यकरुमुना यकरुमना, तकरुमुना तकरुमना, तकरुमीना। करुबा तारिक साहब मेरे पास आता है माजी में, करुबा। मैं इसका मुजारे बनाना चाहता हूं, किस वजन पे लाऊंगा? यकरुबु, माशाल्लाह, यकरुबु। गर्दान कोशिश करेंगे। यकरुबु या हटा दें, तकरुबु, तकरुबु, ता हटा के अकरुबु, अलिफ हटा के नकरुबु। क्लियर हो गया? यकरुबु, तकरुबु, तकरुबु, अकरुबु, नकरुबु।
پھر کیا تھا ہمارے پاس؟ پہلا سیگا کیا تھا؟ یقربو، اس کا مثنیٰ بنائیں، یہ کو زبر دینی ہے اور الف اور نون زیر نی کا اضافہ کرتے ہیں، یقربانی، پہلا بن گیا یقربانی، اس کے بعد یا کی جگہ 3 مرتبہ تا لگا دینا ہے، تقربانی تقربانی تقربانی، کلیئر ہو گیا؟ پھر اوریجنلی سیکھا کیا تھا آپ کے پاس؟ یقربو، جمع بنانی ہے، کیا کرنا ہے؟ واو اور نون زبرنا، یقربونا، اور جمع مؤنث کا سیگا بنانا ہے، آخری حرف کو ساکن کرنا ہے اور نون زبر نہ لگا دینا ہے، یقربنا۔ اسی طرح تقربونا، تقربنا، اور آخری جو انڈیویجل سیگا ہے ہمارا سب سے منفرد وہ ہے تقربینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔